کیا پاکستان اور انڈیا ضم ہوگا؟ اگر پاکستان اور انڈیا ضم ہو جائے تو دنیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جانیے سب اس ویڈیو میں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ پاکستان اور بھارت کا دوبارہ ضم ہونے کا تصور ایک نہایت پیچیدہ اور حساس موضوع ہے جو تاریخی، ثقافتی، سیاسی اور سماجی عوامل کی جڑیں رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں کی تاریخ گہرائی میں جانے پر واضح کرتی ہے کہ یہ خطہ کئی صدیوں سے مختلف قوموں، ثقافتوں اور مذاہب کا سنگم رہا ہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات تناؤ، جنگوں اور سرحدی جھڑپوں سے بھرے رہے ہیں۔ موجودہ دنیا میں اگر یہ دونوں ممالک دوبارہ ضم ہو جائیں تو اس کے اثرات عالمی سطح پر وسیع ہوں گے۔ ممکنہ طور پر ایسے یوم آزادی کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ تاریخی درد، ظلم اور عدم برداشت کے احساسات بھی ابھریں گے۔ سیاسی پارلیمان میں باہمی اختلاف کی بجائے ضم کی صورت میں متعدد نئی قوتیں ابھریں گی، جیسے کہ اقلیتوں کے حقوق، قانونی معاملات اور امن قائم رکھنے کی کوششیں۔ اس کے علاوہ اقتصادی میدان میں ایک بڑے مشترکہ مارکیٹ کی تخلیق ہوگی، جہاں دونوں ملکوں کی بلدیات مل کر بین الاقوامی کاروبار کے لیے نئی راہیں ہموار کریں گے۔ البتہ یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ یہ سارا عمل کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ عوامی رائے، سیاسی خدشات اور ثقافتی اختلافات اسے پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ عوامی جذبات کے لحاظ سے کئی لوگ اب بھی تاریخی تقسیم کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور اس میں تبدیلی کے خلاف ہوں گے۔ مکمل ضم ہونے کی صورت میں مذہبی تفریق بھی نمایاں ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں قوموں کے درمیان نئی چیلنجز پیدا ہوں گی، خاص طور پر مذہبی بنیاد پر تشدد اور عدم برداشت کی صورت میں۔ اگرچہ ماضی کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا، مگر ایک مشترکہ شناخت کا تصور ابھرتا ہے جو دونوں قوموں کے لوگوں کے درمیان ایک نئے اتحاد کے امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں بڑی طاقتوں کی مداخلت اور سیاسی بیلنس کا اثر بھی اس ضم کے نتائج میں پڑے گا، خاص کر جب مقصد پاکستان اور بھارت کی تاریخی حریفوں کو اپنی سیاسی ایجنڈے میں شامل کرنا ہو۔ اگر یہ دونوں ممالک ایک نئے سیاسی خاکے کے تحت دوبارہ جڑیں تو یہ اس خطے میں اقتصادی ترقی، قومی یکجہتی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کا موقع پیش کر سکتا ہے، جہاں عوام کی دلچسپیوں اور حقوق کی پامالی کم ہو۔ تاہم یہ عمل خود میں بہت سے چیلنجز بھی رکھتا ہے، جیسے کہ زمین کی تقسیم، آبادی کی منتقلی اور ثقافتی روایت کو برقرار رکھنا۔ ابتدائی طور پر ایک مشترکہ حکومت کا قیام نہایت مشکل ہوگا، جس میں دونوں مہنگائی اور عدم مساوات کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں مقامی حکومتوں کے کردار کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ اگرچہ یہ سب کچھ ممکن ہے، مگر اس کے لیے عوامی رائے میں تبدیلی، سیاسی قیادت کی ایمانداری اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہوگی۔ آخر میں پاکستان اور بھارت کا دوبارہ ضم ہونا ایک ممکنہ حقیقت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دونوں قوموں کے لوگوں کے دلوں میں محبت، سمجھوتے اور باہمی احترام کی ضرورت ہوگی۔ اگر پاکستان اور انڈیا دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں تو کرکٹ کے مستقبل میں کئی دلچسپ تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ملک کرکٹ کے کھیل میں اہم مقام رکھتے ہیں اور ان کی ٹیمیں عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ دونوں ممالک کی کرکٹ کی ٹیمیں ایک بن جائیں گی، بعد دنیا کو ایک نئی طاقتور ٹیم ملے گی جو مضبوط کھلاڑیوں کے ساتھ بہترین کارکردگی پیش کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوگا جب دونوں قومیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر کھیلنے کا تجربہ حاصل کریں گی، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان مثالی مسابقت کو بھی فروغ ملے گا اور شائقین کو مزید دلچسپ میچز دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کی بدولت ترقی پذیر لیگوں کے ذریعے نئے کھلاڑیوں کے لیے اپنی صلاحیتیں منوانے کا ایک نیا دروازہ کھلے گا، جس سے نئی نسل کے کھلاڑیوں کا انتخاب، تربیت اور ترقی ممکن ہو سکے گی۔ ایسے کھلاڑی جو ممکنہ طور پر عالمی سطح پر اپنی صلاحیتیں دکھا سکتے ہیں، ان کو سامنے لانے کا موقع ملے گا، جس سے فٹنس اور مہارت میں اضافہ ہوگا۔ ایک ملک کے طور پر نئی ٹیم کو نوجوان کھلاڑیوں کی تلاش اور تربیت پر توجہ دینے کا موقع ملے گا، جس سے نئے ٹیلنٹ کی نشوونما ہو سکے گی۔ دونوں ممالک کی ثقافتوں کا ملاپ بھی ہوگا، جس سے عوام کو قریب لانے کا موقع ملے گا۔ کرکٹ کے ذریعے معیشت کو فروغ ملے گا،
क्योंकि मुश्तरका टीम की कामयाबी से स्पॉन्सरशिप और मीडिया के हुकूक में इजाफा होगा। बेशक इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कि सियासी हालात, शायकीन की तवक्कुआत और खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात, मगर मजमूई तौर पर यह एक दिलचस्प तब्दीली होगी। खिलाड़ियों के दरमियान दोस्ताना माहौल और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर नई टीम को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। मजीद बरा दोनों मुल्कों की टीमों के दरमियान मजीद दोस्ती और ताउन का मौका भी मिल सकता है, जिससे मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर क्रिकेट का माहौल तश्कील दिया जा सकेगा। पीछे रह जाने वाले कुछ तनाज़ात और मसाइल का हल निकालना भी ज़रूरी होगा, ताकि दोनों ममालिक के शायकीन खुश रह सकें। अगर सूरत हाल मुस्बत होती है तो बैन अवी क्रिकेट के मंजरनामे पर एक नई ताकतवर टीम सामने आएगी, जो न सिर्फ अपने बल्कि आलमी क्रिकेट के लिए भी फ़ायदा मंद साबित होगी। इस नई हैसियत के साथ दोनों ममालिक की क्रिकेट का मुस्तकबिल एक नए अज़म के साथ शुरू होगा, जो शायकीन के लिए खुशी का बाइस बनेगा। इनके दरमियान दोस्ती बढ़ाने में मददगार साबित होगा। क्रिकेट की तारीख में ये एक सुनहरी बाब होगा, जहां दोनों ममालिक अपने एटमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्रिकेट को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये मुमकिन तब्दीलियाँ सिर्फ खेल के मैदान तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि ये माशरती सतह पर भी अहम असरात मुरतब कर सकती है। अवामी सतह पर क्रिकेट के ज़रिए दोस्ती की नई कहानियाँ रकम की जाएंगी और शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हिमायत में इकट्ठे होंगे। ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर एक ऐसा माहौल कायम करेंगी, जहां दोनों कौमें न सिर्फ अपनी खूबियों को मनवाने के लिए कोशा होंगी, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करेंगी। अगर ये सब कुछ कामयाबी से हो जाता है, तो पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका क्रिकेट टीम की तख्लीक एक न सिर्फ खेल का बल्कि माशरती बेदारी का जरिया भी बन सकती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक हो जाए तो क्रिकेट का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। दोनों ममालिक की क्रिकेट की तारीख और सकाफती वर्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस इतिहाद के नतीजे में जो नई क्रिकेट टीम बनेगी, वो दुनिया की सबसे ताकतवर और महंगी टीमों में शुमार की जाएंगी। खिलाड़ियों जैसे बाबर आजम, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा की मौजूदगी में नई टीम आलमी सतह पर खड़ी होने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करेगी। पहला पहलू ये है कि वो खिलाड़ी जो पहले दो मुख्तलिफ टीमों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, अब एक ही झंडे तले खेलेंगे। बाबर आजम और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में बैटिंग लाइन को ज़्यादा मजबूत और मुतवाज़न बनाया जा सकेगा। बाबर आजम अपनी उम्दा टेक्निक और क़ियादत के लिए जाने जाते हैं, जबकि विराट कोहली की बैटिंग सलाहियतें उन्हें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल करती है। दोनों की शमूलियत से नई टीम के लिए एक आतशी और मुस्तहकम बैटिंग लाइनअप बन जाएगी, जो हर मैच में किसी भी किस्म के मुकाबले का सामना कर सकती है। इस तरह मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा की शमूलियत भी एक बड़ी खुशखबरी है। मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग और बैटिंग की महारत उन्हें एक मुकम्मल खिलाड़ी बनाती है, जबकि रोहित शर्मा की बैटिंग सलाहियतें एक जारहाना अंदाज को जाहिर करती है। ऐसी बैटिंग लाइनअप का होना भी, जो हर किस्म के खेल को समझता हो, एक बड़ी ताकत बन जाएगा। अगर दोनों मुल्कों के क्रिकेटर्स एक साथ खेलें तो ये मुखालिफ टीमों पर जोर डालने की बेहतरीन सलाहियत पैदा करेगी। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स जैसे शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली के साथ एक खौफनाक बॉलिंग अटैक बनेगा। बुमराह की स्पेशल टेक्निक और मैच के हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियतें उन्हें हर बल्लेबाज के लिए चैलेंज बना देगी। इस नई टीम का बॉलिंग अटैक किसी भी आलमी टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, जिससे मैच के दौरान कई विकेटें गिरने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। क्रिकेट के मैदान के अलावा दोनों ममालिक की मदाहों की अफरादी कुव्वत भी एक ताकतवर इत्तेहाद बन जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट शायकीन दुनिया भर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इनके मिलने से एक नई तवानाई और जोशो खरोश पैदा होगा। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान कुछ सियासी मसाइल भी हैं, मगर खेल हमेशा से दोस्ती और सकाफती मेल जोल का जरिया रहा है। मुश्तरका टीम के लिए अवामी हिमायत और जज्बात
کی موجودگی میچز کو ایک نئے رنگ میں پیش کریں گی، جس سے دنیا بھر کے شائقین کے لیے ایک نئی کرکٹ کہانی رقم کی جائے گی۔ ملک کی معیشت بھی اس تبدیلی سے متاثر ہوگی۔ مشترکہ کرکٹ ٹیم کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں اسپانسرشپ کے مواقع میں اضافہ ہوگا، جو کہ دونوں ممالک کی کرکٹ میں مزید سرمایہ کاری کا موقع فراہم کرے گا۔ لیگ میچز، T20 اور ون ڈے کے میچز کی تعداد بھی بڑھے گی، جو کھلاڑیوں کی فٹنس اور کارکردگی میں بہتری لائے گی۔ اس کے علاوہ مشترکہ ٹیم کی کامیابی نئے کھلاڑیوں کے لیے بھی دروازے کھولے گی۔ نئی نسل کے کھلاڑیوں کے لیے اپنے آپ کو سامنے لانے کا موقع ملے گا اور ان کی رہنمائی کے لیے تجربہ کار کھلاڑی بھی موجود ہوں گے۔ یہ نئی ٹیلنٹ کی نشاندہی میں مددگار ثابت ہوگی، جو کہ مستقبل کے کرکٹ میں نئے ستاروں کی شکل میں ابھریں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ کی دنیا میں یہ کتنا بڑا اثر ڈالے گا۔ اگر پاکستان اور انڈیا کرکٹ ٹیم ایک ہو جائیں تو یہ ایک نیا عالمی معیار قائم کرنے کا موقع ہوگا۔ دونوں ممالک کی کرکٹ طاقت نے پہلے ہی عالمی کرکٹ پر اثر ڈالا ہے، مگر ایک مشترکہ ٹیم کی صورت میں ان کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ یہ ایک نئی طاقتور کرکٹ قوم تشکیل دے گی، جو ورلڈ کپ اور دیگر ٹورنامنٹس میں ایک طاقتور چیلنج بنے گی۔ تاہم ان کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہوں گے۔ کھلاڑیوں کی باہمی کیمسٹری، اختلافات اور کھیل کی بنیادی حکمت عملی پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر قیادت کی ضرورت ہوگی۔ انڈین اور پاکستانی کھلاڑیوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوستانہ ماحول قائم کرنے کی صلاحیت بھی اہم ہوگی۔ مزید برآں، ہوم گراؤنڈ کے دوران دونوں ممالک کی محنت اور حالات کی نوعیت بھی ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ جب یہ دونوں ممالک اپنے میدان پر اتریں گے تو ایک دوسرے کے خلاف کھیلنے کا جوش بڑھ جائے گا۔ یہ اس طرح کا چیلنج ہوگا جو کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کے لیے تیار کرے گا۔ آخر میں، اگر پاکستان اور انڈیا دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں تو کرکٹ کا مستقبل روشن ہوگا۔ ایک طاقتور ٹیم بنے گی جس میں دنیا کے بہترین کھلاڑی ہوں گے۔ اگرچہ چیلنجز موجود ہوں گے، مگر ایک نئی تاریخ کا اعلان ہوگا، جہاں کرکٹ کے نہ صرف کھیل بن جائے گا بلکہ باہمی تعلقات کو بھی مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس اتحاد کے نتیجے میں کرکٹ دنیا میں ایک نئی دور کا آغاز ہوگا، جس سے شائقین کو شاندار میچز اور یادگار لمحے دیکھنے کو ملیں گے اور دونوں قوم کے درمیان محبت اور خیر سگالی کا پیغام فروغ پائے گا۔